میرا نام علی ساجد ہے اور میں ایک ویژول آرٹسٹ ہوں. میری پیدائش جو ہے مردان کی ہے، لیکن میں شروع سے پشاور میں رہتا ہوں. آرٹ سائڈ جو تھی میری وہ اسکولنگ سے ہی اپریشیٹ رہی ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے بہت ارلی ایج میں آرٹ جو ہے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا. تو اسی طرح میں آرٹ کی طرف آ گیا. اسکول میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، سیو دا ورلڈ، سیو وائلڈ لائف اور اس طرح کے 2-3 ٹاپکس ملا کے. تو اس پہ میں نے ایک سیو دا ٹریز پہ میں نے ایک لیوز اور اس کے کچھ سوکھے پتے اور یہ چیزیں بنائی تھی، جس کو وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ایوارڈ ہوا تھا. تو وہ میرا پہلا ایوارڈ بھی تھا، اور اسی سے جو ہے میں نے باقاعدہ پھر اس آرٹ کو ایز اے کریئر اپنایا. ڈگری لی، اس کے بعد انٹرنیشنلی میں نے کام کیا. ایک لمبا سفر رہا، تقریباً 25 سال میں نے آرٹ کو پریکٹس کیا ہے. اس پورے کریئر میں مجھے میجر ایوارڈز ملے. اس میں جو مین ایوارڈز ہیں وہ تقریباً 4 مجھے انٹرنیشنل ایوارڈز ملے، جس میں فیبریانو ان ایکویریلو میں جو اٹلی میں ایوارڈ ہوا، اس میں مجھے ڈینیل سمتھ ایوارڈ ملا. اس طرح البانیہ بنالے کا لینڈسکیپ آرٹسٹ ایوارڈ ملا. اس طرح کینیڈا میں مجھے ایوارڈ ملا میری پینٹنگ کو. اور سب سے بڑا جو ایوارڈ جو پوری دنیا کا ایک بڑا کانٹیسٹ ہوا دبئی میں، IWS دبئی، تو اس کو پروفیشنل کیٹیگری میں میں نے ون کیا. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف KP نے مجھے لیونگ ہیومن ٹریجر ایوارڈ دیا ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور نے مجھے فخر پشاور ایوارڈ سے نوازا ہے. KPK کے پاس ابھی گورنمنٹ لیول پہ کوئی آرٹ گیلری نہیں ہے، ایون کہ پرائیویٹ آرٹ گیلری بھی یہاں پہ نہیں ہے، جس طرح اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک بات ہے. آرٹسٹ اپنا ٹیلنٹ اگر وہ کہیں سے آرٹ پریکٹس کر بھی لیتا ہے تو وہ اپریشیٹ کہاں پہ ہو؟ وہ اپریسیشن جو ہے سم ہاؤ گیلری کی وجہ سے لیک ہو رہی ہے. تو گیلری کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں گورنمنٹ کا رول بالکل بنتا ہے. میری یونیورسٹی میں تقریباً 40 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ میرے اسٹوڈیو میں چونکہ میں لمیٹڈ اسپیس ہے، تو اپنے اسپیس کے حساب سے ہی میرے آرٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اس سے زیادہ میرے پاس اسپیس ہی نہیں ہے. مور دین 22 کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے آرٹ کے سلسلے میں. 5 سال کا عرصہ میں نے سنگاپور میں گزارا، تو واٹر کلر بھی سیکھا، اور پھر میرے ٹیچر نے مجھے انٹروڈیوس کروایا اربن اسکیچرز سنگاپور سے. تو وہاں بھی میں نے چونکہ گروپ تھا، گروپ آف اسکیچرز، تو وہ اس میں ورائٹی آف اسکیچرز ہوتے تھے، اسکیچنگ ہوتی تھی، ٹیکنیکس ہوتی تھیں. تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پھر وہ 5 سال کا وہ ایکسپیرینس، پھر اس کے بعد مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں اربن اسکیچرز ٹوکیو جاپان کے ساتھ کام کروں. 1 سال سے زائد کا عرصہ میں نے ٹوکیو اربن اسکیچرز کے ساتھ کام کیا. جب میں اس پروسیس سے گزر رہا تھا تب تو اتنے اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں واپس پاکستان آیا تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں، میرے کام میں کافی جمپ آیا ہے. ہم بیس تو ایک جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن ہم گلوبلی سوچتے ہیں. میری خواہش رہتی ہے میں اسلام آباد جاؤں، میں لاہور جاؤں، میں کراچی جاؤں، میں ملک سے باہر جاؤں. تو ٹریول تو ہم یوزولی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بیس چاہیے ہوتی ہے. اور ہمارے روٹس جو ہیں، میرے روٹس جو ہیں وہ پشاور سے ہیں. آرٹسٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اس کے لمبے بال ہوں گے اور وہ ایک اس کا ایک حلیہ ہوگا اور وہ آئسولیٹڈ ہوگا. دنیا تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ اچھا دکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہیلدی بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشلی بھی وہ انگیج کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ جم بھی کرتا ہے، اور وہ پینٹنگ کو اور اپنی اسٹڈیز اور انٹلیکٹ کو بھی پریکٹس کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے آرٹسٹ کو کسی ایک روپ میں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر کلر جو ہے اپنا ایک امپیکٹ رکھتا ہے، ہر کلر اپنی ایک میننگ رکھتا ہے، اور ہر کلر اپنا ایک گڈ اور بیڈ سائڈ رکھتا ہے. کلرز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کی پرسنالٹی، آپ کی سائیکالوجی، آپ کے ذہن پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ آرٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو کلرز کے بارے میں پتہ ہو. آپ پینٹنگ بنا رہے ہیں، اس میں کون سا کلر ڈومیننٹ ہے اور وہ کس کی پرسنالٹی پہ، اگر وہ کہیں پہ ہینگ ہو رہی ہے، کوئی کلیکٹر اس کو بائی کر رہا ہے اور وہ پینٹنگ اس کے ہاں لگے گی اور وہ اس کو دیکھے گا، تو وہ ڈیلی کون سی انرجیز پاس کر رہی ہے وہ پینٹنگ. تو اس بارے میں آرٹسٹ کے پاس نالج کا ہونا، کلر سائیکالوجی کے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ تو آپ کلائنٹ کو انجانے میں ڈپریشن یا کچھ نیگیٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. آرٹ تھیوری اور پریکٹس دونوں کا نام ہے. آرٹ کوگنیشن اور سائیکو موٹر سکلز دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے. آرٹ دل اور دماغ دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے. اگر ہم صرف تھیوریٹیکل پڑھیں گے اور پریکٹس نہیں کریں گے تو بھی وہ آرٹ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہم صرف پریکٹس کریں گے اور ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہوگی تو بھی آرٹ جو ہے وہ کرنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے.
تو یہی میسیج ہے کہ آرٹ کو سمجھیں، آرٹ کو پڑھیں اور آرٹ کو پریکٹس کریں، یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان یا کے پی کے اسپیسیفکلی وہاں لیفٹ سائڈ آف دا برین کو زیادہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، لاجکس پہ بات کی جاتی ہے، سائنسز پہ بات کی جاتی ہے، اور ایک نام بن گیا ہے کہ اگر آپ آرٹس کا نام لیں تو وہ لوور کنسیڈر ہوتا ہے۔ آلدو کہ میں اب کئی لوگوں سے، میں ڈاکٹرز اور وائس چانسلرز اور ریسرچرز اور سائنٹسٹ سے بات کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آرٹ جو ہے جہاں پہ سائنسز اپنی پیک پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے آرٹ کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے ان کو آرٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آرٹ جو ہے ایلیویٹڈ فارم ہے سائنسز کا، یا نالج کا ایلیویٹڈ فارم ہے، ٹاپ پہ آتا ہے۔ ہمیں کریٹیوٹی پہ بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں رائٹ سائڈ آف دا برین کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے۔ صحت مند معاشرے وہ معاشرے ہوتے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ برین دونوں، یعنی لاجک اور کریٹیوٹی کو ایکولی لے کے چلتے ہیں، تو بیلنس معاشرہ بنتا ہے۔